حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر چیز حتیٰ کہ عجز و دانائی تقدیر کے مطابق ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 80۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم اور موسیٰ نے اپنے رب کے ہاں مناظرہ و مباحثہ کیا تو آدم موسیٰ پر غالب رہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، آپ آدم ہیں جنہیں اللہ نے اپنے ہاتھ سے تخلیق فرمایا، اس میں اپنی روح پھونکی، اپنے فرشتوں سے آپ کو سجدہ کرایا، آپ کو اپنی جنت میں بسایا، پھر آپ نے اپنی خطا سے لوگوں کو زمین پر اتارا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے فرمایا، آپ موسیٰ ہیں جنہیں اللہ نے اپنی رسالت اور اپنے کلام کے لیے منتخب فرمایا، آپ کو تختیاں عطا کیں جن میں ہر چیز کا بیان ہے، آپ کو واسطے کے بغیر سرگوشی کا شرف بخشا۔ آپ کے خیال میں میری تخلیق سے کتنا عرصہ قبل اللہ تعالیٰ نے تورات لکھی ہوگی؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا 40 برس۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ نے اس میں یہ چیز بھی پائی؟ آدم علیہ السلام نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو وہ بھٹک گئے۔ انہوں نے فرمایا، جی ہاں۔ آدم علیہ السلام نے فرمایا، کیا آپ مجھے ایسے عمل کرنے پر ملامت کرتے ہیں جس کا کرنا اللہ نے مجھے پیدا کرنے سے بھی 40 برس پہلے مجھ پر لازم کر دیا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدم موسیٰ پر غالب آ گئے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 81۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ صادق و مصدوق ہیں، فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی تخلیق اس کی ماں کے پیٹ میں اس طرح مکمل کی جاتی ہے کہ وہ 40 روز تک نطفہ رہتا ہے، پھر اتنی مدت جمع ہوا خون رہتا ہے، پھر اتنی ہی مدت گوشت کا لوتھڑا رہتا ہے، پھر اللہ 4 باتیں لکھنے کے لیے اس کی طرف ایک فرشتہ بھیجتا ہے، بس وہ اس کا عمل، اس کی عمر، اس کا رزق اور اس کا بدنصیب یا سعادت مند ہونا لکھتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونک دی جاتی ہے، بس اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، بے شک تم میں سے کوئی شخص اہل جنت کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جنت کے مابین صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے، تو وہ جہنمیوں کا سا کوئی عمل کر بیٹھتا ہے اور اس میں داخل ہو جاتا ہے، اور اسی طرح تم میں سے کوئی جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے، حتیٰ کہ اس کے اور جہنم کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، تو وہ نوشتہ تقدیر اس پر غالب آ جاتا ہے اور وہ اہل جنت کا سا عمل کر لیتا ہے تو وہ اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 82۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندہ جہنمیوں کے سے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جنتی ہوتا ہے، دوسرا آدمی جنتیوں والے عمل کرتا رہتا ہے حالانکہ وہ جہنمی ہوتا ہے، اعمال تو وہ قابل اعتبار ہیں جو آخری ہیں۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 83۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک انصاری بچے کے جنازے کی دعوت دی گئی تو میں نے کہا، اللہ کے رسول، جنت کی اس چڑیا کے لیے بشارت ہے، اس نے کوئی برائی کی نہ اس کا وقت پایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ، کیا اس کے علاوہ کوئی بات ہے؟ بے شک اللہ نے جنت کے لیے کچھ لوگ پیدا فرمائے، انہیں جنت ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی پشت میں تھے، اور اسی طرح جہنم کے لیے کچھ لوگ پیدا کیے، انہیں جہنم ہی کے لیے پیدا فرمایا جبکہ وہ اپنے آبا کی صلب میں تھے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 84۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک کی جہنم میں اور جنت میں جگہ لکھ دی گئی ہے۔ انہوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، کیا ہم پھر اپنے نوشتہ تقدیر پر بھروسہ کر لیں اور عمل کرنا چھوڑ دیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عمل کرتے رہو، ہر ایک کو جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے میسر کر دیا جاتا ہے۔ جو شخص سعادت مندوں میں سے ہوگا تو اس کے لیے اہل سعادت کے عمل آسان کر دیے جائیں گے، اور جو شخص بدنصیبوں میں سے ہوا تو اس کے لیے بدنصیبی والے عمل آسان کر دیے جائیں گے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ: جس کسی نے اللہ کی راہ میں دیا اور ڈرتا رہا اور اچھی بات کی تصدیق کی تو ہم بہت جلد اس کے لیے نیکی کی راہ آسان کر دیں گے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 85۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے اولاد آدم پر
اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، زبان کا زنا بولنا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ نے ابن آدم پر اس کے زنا کا حصہ لکھ دیا ہے جسے وہ ضرور پا کر رہے گا۔ آنکھ کا زنا دیکھنا ہے، کانوں کا زنا سننا ہے، زبان کا زنا بات کرنا ہے، ہاتھ کا زنا پکڑنا ہے، ٹانگ کا زنا چل کر جانا ہے، جبکہ نفس تمنا اور آرزو کرتا ہے، اور شرمگاہ اس کی تصدیق یا تکذیب کرتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 86۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مزینہ قبیلے کے 2 آدمیوں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، لوگ جو آج عمل کر رہے ہیں اور اس کے لیے محنت و کوشش کر رہے ہیں، کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا فیصلہ کیا جا چکا ہے اور پہلے سے جو تقدیر ہے وہ نافذ ہو چکی ہے، یا وہ اس چیز کی طرف جا رہے ہیں جو ان کے نبی ان کے پاس لے کر آئے اور ان کے خلاف حجت قائم کی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کا ان کے متعلق فیصلہ ہو چکا ہے اور ان کے بارے میں نافذ ہو چکی ہے، اور اس کی تصدیق اللہ عز و جل کی کتاب میں ہے۔ ترجمہ: اور نفس کی قسم اور اس کی جو کچھ اس نے درست کیا، پھر بدکاری اور پرہیزگاری دونوں کی اسے سمجھ عطا کی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 87۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول، میں جوان آدمی ہوں اور مجھے اپنے متعلق زنا کا اندیشہ ہے، جبکہ میرے پاس شادی کرنے کے لیے کچھ بھی نہیں۔ گویا کہ وہ آپ سے خصی ہونے کی اجازت طلب کرتے ہیں۔ راوی بیان کرتے ہیں، آپ نے مجھے کوئی جواب نہ دیا، پھر میں نے وہی بات عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، میں نے پھر وہی عرض کی، آپ پھر خاموش رہے، کوئی جواب نہ دیا، میں نے پھر وہی بات عرض کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابو ہریرہ، تم نے جو کچھ کرنا ہے یا تمہارے ساتھ جو کچھ ہونا ہے اس کے متعلق قلم لکھ کر خشک ہو چکا، اب اس کے باوجود تم خصی ہو جاؤ یا چھوڑ دو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 88۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اولاد آدم کے تمام قلوب قلب واحد کی طرح رحمان کی 2 انگلیوں میں ہیں، وہ جیسے چاہتا ہے اسے بدلتا رہتا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے اللہ، دلوں کو پھیرنے والے، ہمارے دلوں کو اپنی اطاعت پر پھیر دینا، یعنی ثابت قدم۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 89۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر پیدا ہونے والا بچہ فطرت یعنی اسلام پر پیدا کیا جاتا ہے، بس اس کے والدین اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا اسے نصرانی بنا دیتے ہیں یا اسے مجوسی بنا دیتے ہیں۔ جیسے جانور صحیح سالم جانور کو جنم دیتا ہے، کیا تم اس میں سے کسی کا کان کٹا ہوا محسوس کرتے ہو؟ پھر انہوں نے یہ آیت پڑھی۔ ترجمہ: یہ وہ فطرت ہے جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا ہے، اور اللہ کی اس بنائی ہوئی چیز میں کوئی تبدیلی نہ کرو، یہی درست دین ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 90۔ حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر ہمیں 5 چیزوں کے متعلق خبر دیتے ہوئے فرمایا، بے شک اللہ سوتا ہے، نہ یہ اس کی شان کے لائق ہے کہ وہ سو جائے۔ وہ میزان کو اوپر نیچے کرتا رہتا ہے، رات کا عمل دن کے عمل سے پہلے اور دن کا عمل رات کے عمل سے پہلے اس کی طرف پہنچا دیا جاتا ہے۔ اس کا حجاب نور ہے، اگر وہ اس حجاب کو اٹھا دے تو اس کے چہرے کے انوار وہاں تک اس مخلوق کو جلا دیں جہاں تک اس کی نگاہ پہنچتی ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 91۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کا ہاتھ بھرا ہوا ہے، رات دن کی سخاوت اسے کم نہیں کرتی۔ تم نے دیکھا کہ اس نے زمین و آسمان کی تخلیق کے وقت سے جو خرچ کیا، اس نے اس کے ہاتھ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں کی، اور اس کا عرش پانی پر ہے، اور میزان اس کے ہاتھ میں، وہ اسے پست کرتا اور بلند کرتا ہے۔ اور مسلم کی روایت میں ہے، اللہ کا دایاں ہاتھ بھرا ہوا ہے۔ ابن نمیر نے کہا، دونوں ہاتھ بھرے ہوئے ہیں، رات اور دن کی سخاوت اس میں کوئی کمی نہیں کرتی۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 92۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشرکین کے اولاد کے بارے میں دریافت کیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان کے اعمال کے متعلق
اللہ بہتر جانتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 93۔ حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا تو اسے فرمایا لکھو۔ اس نے عرض کیا کیا لکھوں؟ فرمایا تقدیر لکھو۔ اس نے جو کچھ ہو چکا تھا اور جو کچھ ہونا تھا سب لکھ دیا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 94۔ حضرت مسلم بن یسار رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا، جب تیرے رب نے بنی آدم کی پشت سے ان کی اولاد کو پیدا کیا تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان سے اس آیت کے بارے میں دریافت کیا گیا تو فرماتے ہوئے سنا، بے شک اللہ نے آدم کو پیدا فرمایا، پھر اپنا دایاں ہاتھ ان کی پشت پر پھیرا تو اس سے کچھ اولاد نکالی اور فرمایا، میں نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جنت کیسے عمل کریں گے۔ پھر ان کی پشت پر ہاتھ پھیرا تو اس میں سے کچھ اولاد نکالی تو فرمایا، میں نے انہیں جہنم کے لیے پیدا کیا ہے اور وہ اہل جہنم کیسے عمل کریں گے۔ یہ سن کر کسی آدمی نے عرض کیا، اللہ کے رسول تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے کو جنت کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے اہل جنت کے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ اہل جنت کے سے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس وجہ سے اسے جنت میں داخل فرما دیتا ہے، اور جب وہ کسی بندے کو جہنم کے لیے پیدا فرماتا ہے تو اسے جہنمیوں والے اعمال پر لگا دیتا ہے، حتیٰ کہ وہ جہنمیوں والے اعمال پر ہی فوت ہوتا ہے، تو وہ اس وجہ سے اس کو جہنم میں داخل کر دیتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 95۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ کے ہاتھوں میں 2 کتابیں تھیں۔ آپ نے فرمایا، کیا تم جانتے ہو کہ یہ 2 کتابیں کیا ہیں؟ ہم نے عرض کیا، اللہ کے رسول جب تک آپ نہ بتائیں ہم نہیں جانتے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جنتیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا ان میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ پھر آپ نے اپنے بائیں ہاتھ والی کتاب کے بارے میں فرمایا، یہ کتاب رب العالمین کی طرف سے ہے، اس میں جہنمیوں، ان کے آبا اور ان کے قبیلوں کے نام ہیں، پھر ان کے آخر پر پورا حساب کر دیا گیا ہے، لہٰذا اس میں کوئی کمی بیشی نہیں کی جا سکتی۔ تو آپ کے صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول جب فیصلہ ہو چکا ہے تو پھر عمل کس لیے کرنا ہے؟ آپ نے فرمایا، بیانہ روی سے درست اعمال کرتے رہو، کیونکہ جنتی شخص سے آخری عمل جنتیوں والا کرایا جائے گا، اگرچہ پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں، اور جہنمی سے آخری عمل جہنمیوں والا کرایا جائے گا، خواہ اس سے پہلے اس نے کیسے بھی عمل کیے ہوں۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں سے وہ کتابیں رکھ کر فرمایا، تمہارا رب بندوں کے معاملے سے فارغ ہو چکا، بس ایک گروہ جنت میں اور ایک گروہ جہنم میں جائے گا۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 96۔ حضرت ابو خزامہ اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، انہوں نے کہا، میں نے عرض کیا، اللہ کے رسول رہنمائی فرمائیں، دم جس کے ذریعے ہم دم کراتے ہیں، دوائی جس کے ذریعے ہم علاج کرتے ہیں، اور بچاؤ کی چیزیں مثلا ڈھال وغیرہ جن کے ذریعے ہم بچاؤ کرتے ہیں، کیا یہ اللہ کی تقدیر سے کچھ روک سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اسباب اختیار کرنا بھی اللہ کی تقدیر میں سے ہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 97۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم تقدیر کے بارے میں بحث کر رہے تھے، اسی دوران رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس تشریف لے آئے اور آپ سخت ناراض ہوئے، حتیٰ کہ آپ کا چہرہ مبارک سرخ ہو گیا، گویا آپ کے رخساروں پر انار کے دانے نچوڑ دیے گئے ہوں۔ تو آپ نے فرمایا، کیا تمہیں اس تقدیر کے مسئلے پر بحث کرنے کا حکم دیا گیا؟ کیا مجھے اس چیز کے ساتھ تمہاری طرف بھیجا گیا ہے؟ تم سے پہلی قوموں نے اس معاملے میں بحث و تنازع کیا تو وہ ہلاک ہو گئیں، میں تمہیں قسم دیتا ہوں اور تم پر واجب کرتا ہوں کہ تم اس مسئلے پر بحث و تنازع نہ کرو۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 98۔ حضرت ابن ماجہ نے عمر بن شعیب کی سند سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 99۔
حضرت ابو موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ نے آدم کو ایک مٹھی بھر مٹی سے جو اس نے ساری سطح زمین سے حاصل کی تھی پیدا فرمایا۔ آدم کی اولاد زمین کی رنگت کی مناسبت سے پیدا ہوئی، ان میں سے کچھ سرخ ہیں، کچھ سفید اور کچھ کالے اور کچھ سرخ و سفید کے مابین، کچھ نرم مزاج اور کچھ سخت مزاج، کچھ بری عادات والے اور کچھ پاکیزہ صفات والے۔ مشکوٰۃ المصابیح حدیث نمبر 100۔